السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ سب کو رمضان مبارک۔ ہم نے اپنی اسلامک ہسٹری کی کلاس کو بریک دی ہے رمضان کے لیے، تاکہ آپ سب لوگ انشاءاللہ بہترین عبادات میں وقت گزار سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمت دے، طاقت دے، صحت دے اور زندگی دے، تاکہ ہم لوگ رمضان کی بہترین نعمتوں سے مالا مال ہو سکیں۔ آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ 1443 ہجری کا رمضان ہے۔ بعض اوقات ہم لوگ اپنی عیسوی ڈیٹس میں کافی کھو جاتے ہیں، لائک 2021 کا رمضان ہے یہ، لیکن ہمیں اسلامی کیلنڈر کی ڈیٹ بھی یاد رکھنی چاہیے، which is 1443 ہجری۔ میں نے کلاس میں تعارف اور تاریخ قرآن کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کیا تھا، تو انشاءاللہ رمضان کا مہینہ اور قرآن کا مہینہ جو ہے وہ آ گیا الحمدللہ، تو اس کا ذکر کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں۔ تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ قرآن کریم جو ہے اس کا سبجیکٹ یعنی اس کا مضمون یعنی اس کا ٹاپک جو ہے وہ انسان ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اوریجنل قرآن جو ہے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، جو ہمارے پاس ہے وہ بیسیکلی اس کی ایک اوتھینٹیکیٹڈ کاپی ہے، اور اللہ نے جو اپنے پاس رکھا ہوا ہے وہ قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ لوح محفوظ میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو ام الکتاب بھی کہا ہے، اور کہا ہے کہ یہ فل آف وزڈم ہے، اور یہ بہت ہی کانکریٹ ہے، اور یہ میرے پاس ہے۔ قرآن جو ہے وہ فرشتوں کے پاس سے بہت ہی پاک صاف فرشتے جو کہ بہت بابرکت اور عزت والے فرشتے ہیں، اور وہ انہی کے ہاتھوں میں قرآن ہے، انہی کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ بھجوایا، اور پھر وہاں سے زمین پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنا شروع ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے کافی ڈسکس کر لی تھی اپنی کلاس میں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن شریف اللہ کا کلام ہے، اللہ کے ورڈز ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا گیا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود اس کی گارنٹی لے لی ہے کہ قیامت تک اس کے اندر کوئی چینجز نہ کوئی کر سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ توریت اور قرآن جو ہے تو اس میں فرق بیسیکلی ہے کہ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آئی تھی، اور وہ پلیٹس میں لکھی ہوئی یکدم نازل کر دی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، یعنی ان کو دے دی گئی تھی، جبکہ قرآن شریف جو ہے وہ تقریباً 23 سال کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ فرسٹ آیات جو نازل ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں، وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور یہ 5 آیتیں تھیں جو نازل ہوئیں سورہ علق کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن کی جو ہے عربک لینگویج میں نازل کرنے کا بھی ریزن اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں خود بتا دیا کہ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم لوگ اس کو سمجھ سکو، کیونکہ اس زمانے میں جو عربی جس طرح سے بولی جاتی تھی، بالکل اسی کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے اسی زبان میں قرآن شریف کو اتارا تاکہ وہ لوگ آرام سے سمجھ سکیں، کیونکہ پھر ان کا کام تھا کہ آگے اس پیغام کو پھیلانا تھا ساری دنیا میں۔ تو سب سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اور وہاں مکہ مکرمہ اور مدینہ کے جو زیادہ رہنے والے لوگ کی زبان جو یوز کرتے تھے اسی میں قرآن شریف کو نازل فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے بے شک یہ قرآن نازل کیا اور ہم خود اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ میں تھوڑا سا تیزی سے چلا ہوں کہ یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کلاس میں ڈسکس کر چکا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن کہاں پر ہے اور اس کو کون ہاتھ لگا سکتا ہے، یہ بہت تفصیل سے سورہ واقعہ میں اس کا ذکر فرما دیا گیا کہ اس کو صرف وہ لوگ ہاتھ لگائیں جو پاک ہوں۔ اچھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی گریٹنس کے بارے میں بتا دیا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اور اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے
تو اس کو تو دیکھتا کہ خدا کے خوف سے وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا. اور ہمارے لیے ان مضامین عجبیہ کو ہم لوگوں کے نفع کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں، یعنی کہ یہ لوگ سوچیں اس کو کہ قرآن شریف کی کتنی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مثال دے کے فرمایا کہ اگر قرآن پہاڑ کے اوپر نازل کر دیا جاتا تو وہ بھی دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ تعالیٰ کی خشیت سے. اور پھر ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ بیسیکلی حجاز میں نازل ہوا ہے قرآن شریف. تو حجاز کے جو علاقے مکہ مدینہ طائف اور یہاں ان جگہوں پہ قرآن شریف نازل ہوا ہے. اچھا اب جو ہے ہم تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں کہ آج جب ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہوئے ہیں، الحمدللہ آج غالباً 5واں روزہ ہوگا سب کے یہاں، کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اب ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ اسلامک ہسٹری اور جو ٹریڈیشنز تھے اور جو رمضان کی ویلیو تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اور قرآن کی جو ویلیو تھی، تو ان سب چیزوں کو سوچتے ہوئے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس دور میں اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا، پہلی بات یہ کہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے جس کو جس دور میں پیدا کیا اسی دور کے مطابق اس سے حساب کتاب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دور میں پیدا کیا، جبکہ ہم ایک حدیث سے اس کا پتہ کر لیتے ہیں کہ کم و بیش حدیث کا مطلب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو بھی ریوائیو کرنے کا اس طرح ثواب ہوگا جیسے صحابہ کو ملتا تھا سنتوں پہ عمل کرنے کا، یعنی اتنی بڑی ویلیو اس کی. تو کچھ صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سے صحابہ؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جیسے صحابہ. یعنی کہ صحابہ کرام جو ہے کوئی بات چھوڑتے نہیں تھے، ہر چیز پوچھ لیتے تھے تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کو پتہ چل سکے. تو انہوں نے یہ بھی پوچھ لیا کہ کوئی عام صحابی نہیں بلکہ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے مرتبے کے صحابہ جو ہیں ان جیسا ثواب ملے گا آج کے دور میں اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی روایت کر لیں گے. تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہم اس دور میں ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کسی چیز میں پیچھے رہ سکتے ہیں اگر ہم اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ ان کے بہترین انعامات ہمیں عطا کر سکتا ہے. اچھا آپ روزے کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183 میں آیا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بھی بتایا، ایک تو یہ کہ پہلے زمانے میں بھی روزے رکھے جاتے تھے اور اس زمانے میں بھی جو اللہ نے روزہ فرض کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. یعنی کہ روزے کی برکت سے روزے میں جب آپ بھوکے رہتے ہیں، جب آپ اللہ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، یعنی کہ عام حالات میں جو چیز حلال ہوتی ہے اس کو آپ روزے کے دوران اپنے لیے حرام کر لیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے کہا ہے، تو اس وجہ سے ہم مزید پرہیزگار بن جاتے ہیں. اور پھر اللہ نے کہا کہ گنتی کے چند روز پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، یعنی گنتی کے چند روز یعنی سال میں صرف 30 دن آپ کو روزے رکھنے ہیں یا جو بھی کیلنڈر ہے مہینے کا، اور پھر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں سے گنتی پوری کر لے. یعنی اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اللہ تعالیٰ نے ان روزوں کو معاف فرمایا، یعنی اس دن آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد ان جتنے بھی چھوڑیں ان کو پورے کر لیں. اور جو بھی اس کی طاقت رکھتے ہیں اور یہ جو اس کی طاقت نہیں رکھتے وہ پھر فدیہ دیں. فدیہ جو ہے وہ ایک مسکین کا کھانا، پھر جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. یعنی کہ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں فدیہ ہے، ایک روزے کے چھوڑنے کے لیے ایک مسکین کا کھانا، یا اگر اس سے زیادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے. اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے روزے کی جو حکم ہے، جو احکام ہے روزے کا، وہ ثابت ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مہینے کا بتا دیا کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے واسطے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن دلیلیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے. سو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پا لے تو اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے. اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر کرو. اچھا اب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ قرآن شریف جو ہے وہ لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا. لیلۃ القدر کیا ہے کہ بے شک قرآن کو ہم نے شب قدر میں اتارا ہے، اور شوق بڑھانے کے لیے
فرماتے ہیں کہ آپ کو کچھ معلوم ہے کہ شب قدر کیسی چیز ہے؟ تو پھر اس کا جواب دینے اللہ تعالیٰ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور وہ شب قدر ایسی ہے اور وہ شب قدر ایسی ہے یعنی کہ 1000 مہینوں سے 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے. شب قدر 1000 مہینے سے بہتر، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے لیلۃ القدر. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو لیلۃ القدر بھی کہہ کے اس کا تعارف کیا ہے، اور اس کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا ہے. سورۃ دخان میں اس کو لیلۃ المبارکہ کہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. اور اسی طرح سے سورۃ القدر میں اس کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہا گیا ہے. تو دونوں نام سے مخاطب کیا گیا ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ یہ نواں مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کا، اور جو لوگ بھی صحت مند ہیں وہ اس کو روزہ جو ہے وہ ڈاؤن سے ڈسک تک رکھتے ہیں، اور اس میں پھر ہمیں جو ہے کھانے پینے سے اور سب چیزوں سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان سے ہمیں بچنا ضروری ہے. اور پھر اس میں اپنی نمازیں، قرآن کی تلاوت، زکوٰۃ دینا یا خیرات صدقہ کرنا، یہ سب چیزیں ان کا ثواب بڑھ جاتا ہے اس مہینے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو مہینہ رمضان کا مہینہ جو فرض کیا، رمضان کے روزے جو فرض کیے مسلمانوں پر، وہ بیسیکلی سن 2 ہجری میں شعبان کے مہینے میں اس کی فرضیت آئی. اور یہ سمجھیے تقریباً 624 AD کا وقت ہے، تقریباً مدینہ منورہ ہجرت کے 2 سال کے بعد رمضان فرض کیے گئے. اچھا، اب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو 5 پلرز آف اسلام ہیں ان میں شہادہ ہے، یعنی کہ کلمہ طیبہ، صلاح، یہ نماز، زکوٰۃ، اور پھر روزہ، اور پھر حج. تو ان 5 پلرز میں سے ایک پلر جو ہے وہ روزہ ہے، تو وہ سیام ہے. یعنی کہ ہمیں رمضان کے پورے 30 روزے اللہ کے لیے رکھنے ہیں، کیونکہ یہ فرض ہیں اور یہ پلرز آف اسلام ہیں. یعنی ان میں سے کوئی ایک بھی جو ہے ستون کمپلیٹ نہیں ہوگا تو پھر آپ سمجھیے کہ جو آپ کی دین کی، آپ کے اسلام کی جو عمارت ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی. رمضان المبارک اسلامی کیلنڈر میں وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل فرمایا. رمضان المبارک کی ہی ایک بابرکت شب آسمان دنیا پر پورے قرآن کا نزول ہوا، لہٰذا اس رات کو اللہ رب العزت نے تمام راتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور اسے شب قدر قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی کہ یہ جو 7ویں آسمان سے اور پہلے آسمان تک، آسمان دنیا جسے کہتے ہیں، اس تک ایک یکدم نازل فرما دیا. تو اس وجہ سے اس رات کی اتنی بڑی ویلی ہو گئی کہ ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ آسمان دنیا پر نازل کر دیا، اور پھر وہاں سے اس کا نزول شروع ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ گناہوں کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے. یعنی کہ یہ گناہ جو ہم عام دنوں میں گناہ کرتے ہیں، ان کو اگر ہم روزہ رکھیں تو یہ پرانے تمام گناہوں کو جلا دیتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو، اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کے روزے قبول کر لے اور اگر آپ اس کو بہترین انداز سے رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو جلا کر ختم کر دے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے ڈھال ہیں اور آگ سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے. یعنی کہ اگر آپ کو آگ سے بچنا ہے، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لینا ہے، تو روزے بہت اچھے طریقے سے اور مکمل رکھیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کی ابتدا نزول رحمت سے ہے، جس کا وسط مغفرت الہی سے ہے، اور جس کا اختتام آگ سے آزادی پر منتج ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا مہینہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا مہینہ ہے، اور تیسرا عشرہ پھر آپ اپنے آپ کو آگ سے کمپلیٹلی آزاد کرا سکتے ہیں. تو سبحان اللہ، یہ ہم اتنا بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو تمام گناہوں سے دور کر لیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، رمضان آ گیا ہے اور اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے مقفل کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو اس میں زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے. ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جس نے رمضان کو پایا اور اس سے بخشا نہ گیا، اور وہ رمضان میں نہیں بخشا گیا تو پھر کب بخشا جائے گا. یعنی سبحان اللہ، ایک اللہ تعالیٰ نے ایک اتنی بڑی نعمت رکھ دی، ہر سال جس کو بھی رمضان ملے
وہ اپنے آپ کو کمپلیٹلی گناہوں سے دور کر کے اپنی بخشش کروا سکتا ہے، کیونکہ انسان کی ہیلپ کے لیے، اس کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ تو اس سے بہتر موقع کب آئے گا کہ انسان اپنے آپ کو بہترین طریقے سے بخشوا نہ لے۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کی رات کی عبادت کو نفل ٹھہرایا ہے۔ اس مہینے میں جو شخص کسی نفلی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اسے اپنے اس نفل کا ثواب عام دنوں میں فرض کے برابر ملے گا، اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا اسے عام دنوں کے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، اگین اٹس اے ہیوج اپرچونٹی۔ انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اتنا بہترین موقع ہے کہ آپ کو جس طرح آپ کوئی سیل پہ جاتے ہیں، بائی ون گیٹ ون فری ملتا ہے، تو ہم کتنا اچھا محسوس کرتے ہیں کہ یار ایک کی قیمت دی ہے اور مل ہمیں دو رہے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں، ایک کے بدلے میں آپ کو، اگر ایک فرض آپ پہلے ادا کرتے تھے، اس کے بدلے میں اگر رمضان میں وہی فرض ادا کر رہے ہیں، وہی فرض نماز ادا کر رہے ہیں، تو اس کا 70 گنا، بائی ون گیٹ 70 فری۔ اسی طرح سے اگر آپ رمضان کے مہینے میں جو عبادت کر رہے ہیں، نفلی عبادت کر رہے ہیں، وہ جو ہے اس طرح اس کا ثواب ملے گا جس طرح کے عام دنوں میں فرض کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر فرمایا اور اسے تمام مہینوں سے افضل قرار دیا، اور فرمایا جو شخص رمضان میں حالت ایمان اور احتساب کے ساتھ عبادت کرتا ہے، وہ گناہوں سے اس طرح نکل آتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ یعنی کہ جیسے انسان جب دنیا میں آتا ہے، جیسے پیدا ہوتا ہے، تو اس کے پاس تو کوئی ایسے نہ گناہ ہوتے ہیں نہ ثواب، بالکل فریش ہو جاتا ہے، یعنی اس کی سلیٹ کلین ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم اپنا رمضان کو اس طرح سے گزاریں، جس طرح سے کہ بالکل اپنے احتساب کرتے ہوئے عبادت کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے گا جس طرح کہ ہم اس دنیا میں آئے تھے۔ اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ جو ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہم نے ابھی پڑھ لیا ہے کہ جس نے حالت ایمان میں احتساب کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ امام بخاری کی حدیث ہے اور حضرت ابو ہریرہ نیریٹ کرتے ہیں، یہ دوبارہ سے ریپیٹ ہوئی ہے یہاں پر۔ اچھا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک دفعہ وہ اپنے صحابہ کو ڈیورنگ دا لاسٹ ڈیز آف شعبان کے آخر میں مخاطب کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ او پیپل، اے گریٹ منتھ ہیز کم اوور یو، اے بلیسڈ منتھ۔ اے لوگوں، تمہارے پر ایک بہترین مہینہ، ایک بہت ہی رحمت والا مہینہ تمہارے اوپر آ چکا ہے۔ اور اس مہینے میں جو ہے which is a night better than 1,000 months، یہ جو لیلۃ القدر ہے، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ شب قدر کی ویلیو دے دیتا ہے اور اسے شب قدر مل جاتی ہے، تو وہ جو ہے 1,000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر رمضان فرض کیا، لیکن رات کی عبادت ہمارے اوپر نفل قرار دی۔ اللہ تعالیٰ رات کی عبادت بھی فرض کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف، اب کیونکہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ اس نے دن کے روزے تو فرض کیے، لیکن رات کی عبادت اللہ تعالیٰ نے نفل قرار دے دی کہ اب اگر تم سارا دن اتنی محنت سے روزہ رکھنے کے بعد اب رات کے اندھیرے میں اور ٹھنڈک میں، جبکہ سورج کی آب و تاب نہیں ہوتی، اس وقت پھر تم آرام سے کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرو، تو اللہ تعالیٰ ان نوافل کے بدلے میں تمہیں کہیں زیادہ ثواب دے دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس مہینے میں جو ہے آپ زیادہ نمازیں پڑھیں، زیادہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ کا سلوک ہو، آپ زکوٰۃ دیں اور جو ہے آپ اپنا جو ہے صدقہ دیں، اور جو بھی اچھے کام کر سکتے ہیں آپ اس مہینے میں کریں، تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کا آپ کو اتنا ثواب دے گا کہ جس میں آپ پورے 1000 مہینے کے برابر ہیں۔ اچھا، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹ کرتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے حضور اکرم سے کہا کہ مجھے ایک ایسی ڈیٹ کا حکم دیں، ایک ایسے کام کا حکم دیں جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کو پکڑ لو، روزے کو بالکل صحیح طریقے سے رکھو، کیونکہ اس کے برابر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اور دوبارہ جب میں نے آ کے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی کہا کہ اسٹک ٹو فاسٹنگ۔
سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹ کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ there is a gate to paradise that is called الریان، کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان. تو جس دن آخرت کے دن on the day of resurrection it will say، یعنی کہ وہ دروازہ کہے گا where are those who fasted، وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے روزے رکھے. when the last one has passed through the gate it will be locked. تو جو لوگ نے روزے رکھے ہوں گے صرف وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے، اور وہ دروازہ انتظار کرے گا ان کو آواز دے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے روزے رکھے، تو وہ آئیں اور میرے دروازے سے مجھ سے داخل ہو کے جنت میں چلے جائیں. اور جیسے ہی جب آخری بندہ داخل ہو جائے گا تو دروازہ کلوز ہو جائے گا. تو یعنی یہ ایک پورا ایک طریقہ ہے جنت میں جانے کا کہ آپ تمام فرائض کو پورا کرتے ہوئے اگر روزے صحیح طریقے سے اس کے آداب کے لحاظ سے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کر دے گا. سبحان اللہ. یہ سب وہی حدیث ہے. میں انشاءاللہ سلائڈس میں آپ لوگوں کے پاس یہ سب بھیج دوں گا، کیونکہ ان کے اردو میں بھی ترجمے ہیں اور عربی میں بھی ہیں، اور تاکہ جو لوگ انگلش میں بھی ہیں، تاکہ جن لوگوں کو جس لینگویج سے کمفرٹیبل ہوں، جس لینگویج سے، اس لحاظ سے انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کے بارے میں پتہ کر لیں. اچھا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے جو گڈ ایکشنز ہوتے ہیں اس سے ہماری روح جو ہے وہ صحت مند رہتی ہے. all our good actions keeps our soul healthy. keeping fast makes our body healthy. ہمارا جسم جو ہے جو کہ یہیں رہ جائے گا، ہماری روح آخرت میں اللہ کے پاس جائے گی، لیکن جسم ہمارا دنیا میں رہ جائے گا جب ہماری موت آئے گی. لیکن دنیا میں رہنے کے لیے رمضان کی وجہ سے ہماری باڈی ہیلتھی رہتی ہے. اور یہ جو ریسنٹ اسٹڈیز آئی ہیں اس میں آپ لوگوں نے میڈیکل کی بہت سی رپورٹس پڑھی ہوں گی، لیکن خاص طور سے رمضان کے لیے اب یہ ریسنٹ اسٹڈیز جو کہ ضروری ہے کہ کسی مسلمان نے اسٹڈیز کی ہوں، یہ جو میڈیسن کی رپورٹس آئی ہیں ان میں وہ کہتے ہیں کہ وہ روزے جو ہیں وہ آپ کے دل میں اور دماغ کو سکون دیتے ہیں. سبحان اللہ. آج کل نہ جانے ہم لوگ کیا کیا دوائیں کھاتے ہیں، کیا کیا ایکسرسائزز کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہمارے دل اور دماغ کو سکون مل جائے، کسی طرح سے ٹرانکولیٹی آ جائے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روزے جو ہے فرض کر دیے تاکہ ہمارے اندر یہ سکون آ جائے. اور سائنس نے یہ پروف کر دیا کہ میڈیکل سائنس نے کہ روزے رکھنے سے آپ کی مائنڈ اور باڈی میں ٹرانکولیٹی آ جاتی ہے. ہمارا جو امپرووز بلڈ فیٹ لیول، یعنی کہ جو ہمارے بہتر بلڈ سیلز ہوتے ہیں وہ امپروو ہو جاتے ہیں. جو ایڈکشنز ہوتی ہیں ان کو اوور کم کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، جو لوگ دوسرے ایون کے نشے وغیرہ کرتے ہیں جو حرام ہے، لیکن یہ کہ رمضان میں اگر آپ اللہ سے وعدہ کر لیں اور روزہ رکھنا شروع کریں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں، تو سب سے زیادہ ہیلپ فل یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے دوران وہ آپ کی پرانی عادتیں چھٹ سکتی ہیں اور چھٹ جاتی ہیں. اور جو آپ کا فیٹ ہوتا ہے یہ آپ نہ جانے کتنی دوائیں اور ایکسرسائزز ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ ویٹ لاس میں اور فلاں پروگرام ہے اور فلاں چیز اس طرح سے کھانی ہے، اس طرح سے پینی ہے، یہ دوائیں لینی ہے تاکہ ہماری فیٹ برن ہو جائے. تو رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام خود بخود کر دیا کہ جب آپ پورے 30 روزے رکھیں گے تو آپ کا جو صحت کا لیول وہ بہت اوپر ہو جائے گا. آپ کے فیٹ بریک ڈاؤن ہو جائیں گے اور آپ کے مسلس کی ڈیولپمنٹ ہوگی، آپ کا بلڈ سرکولیشن بہتر ہوگا. تو ہر لحاظ سے اس دنیاوی زندگی کے لیے جو ہے وہ ہماری صحت و تندرستی ہے. اور پھر آخرت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. اور پھر یہ کہ ان سمری اگر خلاصے میں ہم یہ دیکھیں کہ رمضان ایک پرفیکٹ ٹائم ہے کہ کوئی ہم اچھی چیزیں مزید شروع کر دیں اور بری چیزوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ ایک ایسا بریک پوائنٹ آتا ہے پورے سال میں. اللہ تعالیٰ یہ موقع دیتا ہے کہ اس مہینے میں آپ ایک دوبارہ اعادہ کریں اللہ تعالیٰ سے کہ بھئی میں مزید نئی چیزیں شروع کر رہا ہوں اور میں سارے سال جاری رکھوں گا اور یہ میں بری چیزیں چھوڑ رہا ہوں. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا انسینٹیو ہے. اور آج کے دور میں اب ہمیں بہت سی چیزیں ہیں جو ہم لوگ چھوڑ سکتے ہیں لیکن نہیں چھوڑ پاتے. فار ایگزامپل ہم لوگ ٹی وی بہت دیکھتے ہیں. ٹی وی دیکھنے سے کیا ہے، ٹی وی دیکھنے سے یا آپ کو انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ رمضان میں جو ہے ہم کم از کم ان چیزوں کو کم کر دیں. اگر ہم اور انشاءاللہ کم کریں گے، جس طرح پہلے ذکر ہوا کہ جب ہم کم کریں گے تو کوشش یہی کریں گے پھر ہم اس کو مینٹین کریں گے تاکہ باقی سارے سال ہم بلا وجہ اپنا وقت جو ہے وہ ٹی وی واچنگ میں نہیں لگائیں. اور پھر ہم جنابت بہت سے لوگ ہم میں سے میں آئی ایم انکلوڈیڈ ان دم کہ بعض اوقات ہم نیوز میں بہت زیادہ
وہ ہو جاتے ہیں، دنیا کے حالات واقعات چل رہے ہوں تو ہم نیوز بہت زیادہ سننے لگتے ہیں، وہی پلٹ پلٹ کے نیوز آ رہی ہوتی ہے لیکن ہم اس میں بہت وقت ضائع کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ رمضان میں یہ سب چیزوں کو کٹ ڈاؤن کر دیں. پھر ہم لوگ اپنے فون پہ آج کل ایک نئی جو پرابلم ہے، نیا ایشو ہے کہ ہمارے فون تو ایک ضرورت کی چیز ہے، ہم نے اسے کال کر لی، لوگوں کو اچھے میسیجز بھیج دیے، ریمائنڈرز بھیج دیے، لیکن اس کے علاوہ پھر ہم اس کے اوپر بہت زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں. جس وقت ہم تلاوت کر سکتے ہیں، قرآن شریف کو صحیح سے سمجھ سکتے ہیں، اپنے کسی کے کام آ سکتے ہیں، اپنی رات کی عبادات بڑھا سکتے ہیں، قیام اللیل کر سکتے ہیں، ان تمام اوقات میں ہم فون کو لے کے بلا وجہ اپنا وقت اس پہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے اور ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم کم از کم رمضان میں یہ چیزیں چھوڑ دیں یا کم کر دیں اور پھر کوشش کریں کہ ان کو بعد میں مینٹین کریں. پھر یہ کہ ہم لوگ بعض اوقات بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے بہت زیادہ بات کرنے کا یا گپے مارنے کا، یا اب ظاہر بات ہے جب آپ بہت زیادہ فریلی کسی سے بات کرتے ہیں یا گپے مارتے ہیں خاص طور سے دنیاوی چیزوں میں، تو پھر آپ غیبت میں بھی شامل ہو جاتے ہیں. پھر ہم بہت سی ایسی سوشل ایونٹس میں انوالو ہو جاتے ہیں کہ جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. تو زیادہ تر کوشش کریں کہ چپ رہیں، کم سے کم بات کریں. اگر کوئی زبان سے چیزیں ادا کریں تو وہ نماز میں قرآن پڑھیں. روزے کی اگر کسی سے بات کر رہے ہیں تو قرآن کی ذکر کریں، رمضان کی بینیفٹس کا ذکر کریں، اپنے بچوں کو نصیحتیں کریں، اچھے یعنی کہ بہت ہی پاک صاف سا وقت گزاریں تاکہ انشاءاللہ اگلے سال کے لیے ہماری ٹریننگ ہو جائے. اور پھر ہم دنیا کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، قیامت اگر آ گئی تو کیا ہوگا. تو ہم لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہی پریشان ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں دی ہوئی ہوتی ہیں، ہم سکون سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے حالات دیکھ دیکھ کے اور سوچ سوچ کے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں. ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہم نے اتنی سیونگز نہیں کی کہ ہم جو ہے ہمارے بچے خوشی سے سکون سے رہ سکیں. ہمارے بڑھاپے میں کیا ہوگا، خاص طور سے امریکہ میں چونکہ میڈیکل انشورنس اور چیز بہت مہنگی ہے تو ہم لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری جب ریٹائرمنٹ کے بعد ہماری ہیلتھ کا کیا ہوگا، ہمیں کیونکہ ہیلتھ انشورنس نہیں رہتی اینڈ سو آن. تو یہ تو سب میں چونکہ ہم لوگ زیادہ تر لوگ امریکہ میں ہیں اس لیے وہ باتیں میں نے ذکر کی، لیکن انشاءاللہ ان چیزوں کے بارے میں پریشان اس لیے نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے اور اللہ تعالیٰ ہی تمام نعمتیں دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی تمام ایول تمام بری چیزیں ہم سے دور کرنے والا ہے. تو اگر ہم اللہ کے قریب آ جائیں گے، اللہ کو اپنا دوست بنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سوچیں ہمارے ذہن سے چلی جائیں گے انشاءاللہ. اب اس رمضان میں ہم کیا چیزیں جو ہیں انکریز کر سکتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اگر ہم 1 2 3 رکوع پڑھتے تھے روزانہ عام دنوں میں تو اب ہم کم از کم آدھا پارا پڑھیں یا کم از کم 5 6 رکوع پڑھیں، 10 رکوع پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں قرآن پڑھیں. ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک وقت پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھ لیں اگر موقع ہے، نہیں تو صبح پڑھ لیں، فجر کے بعد، عشاء کے بعد پڑھ لیں. نماز کے دوران جتنا قرآن یاد ہے وہ پڑھ لیں، قرآن کو مزید یاد کریں، قرآن کو ٹرانسلیشن سے پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہمارے سمجھ میں آئے اور ہمارے اندر ایک قرآن کی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو. اور پھر ہم اپنی نمازوں کو صحیح وقت پہ ادا کریں اور سنت اور نوافل کا اہتمام کریں. ظاہر سی بات ہے اب چونکہ وہ سارے اعمال جو عام دنوں میں نوافل ہوتے تھے ان کا ثواب فرض کے برابر ملے گا، تو ہم جتنی زیادہ سے زیادہ نفلیں پڑھیں اس مہینے میں تو ہمیں کتنا ثواب، ہم کتنا پروفٹ بنا لیں گے اپنے لیے، اپنی دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے بھی. تو زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کریں، مسنون دعائیں پڑھیں. دعائیں آپ کو پتہ ہے مسنون دعائیں وہ ہوتی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. تو ایسی دعائیں تلاش کریں، ایسی دعائیں پڑھیں اور ہر وقت اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو مصروف رکھیں، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھیں اور زیادہ تر جو ہے استغفار کرتے رہیں. استغفار کرنا کتنا آسان ہے، صرف آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اگر پڑھتے رہیں اور دل میں لائیں کہ میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، جو بھی میرے گناہ ہو رہے ہیں، جو بھی ابھی 2 سیکنڈ پہلے ہوئے ہیں، 2 دن پہلے ہوئے ہیں، 2 مہینے پہلے ہوئے ہیں، میں اپنے تمام گناہوں پہ استغفر اللہ پڑھ رہا ہوں. مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز میں مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ معاف کر دے. اسی طرح سے آپ چیریٹی دیں زیادہ، کیونکہ جتنی زیادہ آپ خیرات صدقات کریں گے اس مہینے میں اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے. اچھا، اب رمضان کی دعائیں جو ہیں یہ مسنون دعائیں بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ کہ انشاءاللہ یقیناً آپ سب کو بہت سی پتہ ہوں گی، لیکن اگر آپ لوگوں کے پاس وقت کم ہے یا دعائیں اتنی یاد نہیں ہیں تو میں صرف جسٹ کروں گا جو کہ ہمیں پتہ چلتا ہے اپنے بزرگوں سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے، کہ رمضان مبارک کا پورا مہینہ قبولیت دعا کے خاص مواقع میں سے ہے، اس لیے اس میں دعاؤں کا خوب اہتمام ہونا چاہیے. البتہ کسی مخصوص عشرے سے متعلق کسی مخصوص دعا کا کسی حدیث سے ثبوت نہیں ملتا.
حدیث میں اتنا ضرور ہے کہ 4 چیزوں کی اس مہینے میں کثرت رکھا کرو. ایک حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی رمضان میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں. پہلی 2 چیزیں جن سے تم اللہ رب اپنے رب کو راضی کرو وہ ہے کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اگر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگر ہم جب بھی ہمیں یاد آ جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر استغفار پڑھتے رہیں ہر وقت جتنا بھی پڑھ سکیں، تو یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ اللہ کو شہادت دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا آخری نبی مانتے ہیں، اس کی شہادت دیتے ہیں، اور پھر آپ نے جتنی غلطیاں کی ہیں چھوٹی بڑی ان کی سے استغفار کرتے رہتے ہیں سارا دن. اور دوسری جو 2 چیزیں ہیں جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ، یعنی کہ اس دوران آپ ہر وقت سوچیں کہ میں جنت مجھے چاہیے، کیسے میں جنت حاصل کروں. یعنی کہ ہر چیز کی کوئی ریزننگ ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، اور کوئی آپ کے دل میں جو طلب ہے اس کا بھی کوئی ریزن ہوگا نا، کہ یعنی آپ جنت کیوں چاہتے ہیں. تو وہ خیالات دل میں لائیں کہ آپ جنت اس لیے چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں جو بھی نیک اعمال کر رہے ہیں اس کا آپ کو بدلہ ملے، اب اس کا آپ کو اس کو اللہ تعالیٰ راضی ہو کے آپ کو یعنی کہ انعام و اکرام دے. تو آپ جنت کی طلب کریں اللہ سے، اور پھر جہنم سے پناہ مانگیں. ہر وقت یہ یاد رکھیں کہ اس دنیا کی آگ جو کہ قیامت کی آگ سے 1000 گنا کم ہے، اس کی جو جلانے کی صلاحیت ہے قیامت کی اور دوزخ کی آگ کی، اس کی جلانے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے دنیا کی آگ سے. اور اس دنیا کی آگ میں ہم اپنا جسم اپنی انگلی 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکھ سکتے ورنہ وہ جل جائے گی. تو جہنم سے پناہ اور جنت کی طلب کریں ہر وقت. اس کے لیے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار کے الفاظ منقول ہیں. یعنی اگین جب جنت کی طلب کے لیے اور جہنم سے پناہ کے لیے آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ پڑھیں، اور پھر آپ کہیں اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، یا اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں آپ سے اور آپ کی پناہ مانگتا ہوں دوزخ کی آگ سے. اس لیے اس دعا کے اہتمام کے ساتھ اللہ سے اس کی رحمت، مغفرت، سلامتی، ایمان و بدن کی سلامتی، فلاح دارین، نیز ہر طرح کی خیر کا سوال بکثرت کرنا چاہیے. یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتا ہے کہ جب آپ اس سے سوال کرتے ہیں، بار بار سوال کرتے ہیں، بار بار سوال کرتے ہیں اچھی چیز کا، جنت کا، نعمتوں کا، دنیا اور آخرت کی بھلائی کا، ایمان کا، سلامتی کا، سب چیزوں کا آپ بار بار سوال کرتے ہیں، اللہ کو وہ پسند ہے. تو رمضان میں آپ بار بار سوال کریں تاکہ اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو دے دے. بعض بزرگوں سے پہلے عشرے میں جو دعا منقول ہے وہ اس طرح ہے کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ رحمت کا عشرہ ہوتا ہے، تو پہلے عشرے میں اگر آپ یہ دعا کریں رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. دوسرے عشرے میں آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس کا طریقہ کچھ بزرگوں سے میں نے بھی سنا ہے کہ اگر آپ اس کو شروع کریں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کے بعد 99 دفعہ، یعنی کہ اس کو 100 دفعہ کمپلیٹ کرنے کے لیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں، تو یہ آپ کو مشکل سے 3 سے 5 منٹ لگتے ہیں. تو اگر آپ یہ ہر وقت پڑھتے رہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے میں اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، کہ یعنی جو بھی میں نے گناہ کیے اس کی میں توبہ کرتا ہوں. اور تیسرے عشرے میں یہ تو دعا بہت بزرگوں سے منقول ہے کہ یہ تیسرے عشرے میں خاص طور سے لیلۃ القدر کے حاصل کرنے کے لیے ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ بے شک تجھے معاف کرنا پسند ہے، تو پسند کرتا ہے کہ تو معاف کر دے ہمیں، اور تو ہمیں پلیز معاف کر دے. تحب العفو فاعف عنا، بے شک تجھے پسند ہے کہ تو معاف کرنا پسند کرتا ہے، تو ہمیں معاف کر دے. یہ آخری دعا حدیث میں بھی وارد ہے، واللہ اعلم بالصواب. ٹھیک ہے انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی. بیسیکلی رمضان المبارک کے بارے میں بہت ہی بریف سی ایک ریمائنڈر تھا میرے لیے اور آپ سب کے لیے.
تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر صرف آپ لوگوں کو وارم رکھنے کے لیے اور رمضان میں کمپلیٹلی انوالو رکھنے کے لیے، تاکہ ہم کلاسوں کو بھی، اپنی اسلامک ہسٹری کی جو کلاسیں ہو رہی تھی ان کو بھی نہ بھولیں. اور سبحان اللہ، ہم نے جو ہے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا رمضان بھی اس طرح کیا کہ ہم سیرت النبی کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں. 2 سیشنز ہوئے ہیں اور پھر ہم کنٹینیو کریں گے سیرت النبی کو رمضان کے بعد. تو انشاءاللہ جو رمضان کے دوران جتنی چیزیں ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی نور اور اس کی برکت ہمیں دے، تاکہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور ان کی زندگی کو صحیح طریقے سے پڑھیں، سمجھیں اور پھر سنتوں پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اس سلسلے میں آپ لوگوں کو میں ایک کوئز بھی بھیجوں گا، صرف اسی کلاس پہ جو بھی ہم نے آج پڑھا ہے، جو بھی آج سیکھا ہے. تو انشاءاللہ اس کوئز میں بھی آپ سب لوگ شریک ہوں، کیونکہ اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور ہم سب کا فائدہ ہے. کیونکہ اجتماعی طور پہ جب ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ برکتیں بڑھا دیتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.